السلام علیکم۔ پیج نمبر 62 پر ہم کو دیا گیا کہ دیے گئے کلیدی لفظ کے متعلق الفاظ لکھیے اور ان الفاظ پر مشتمل ایک پیراگراف بنائیے۔ یعنی جنگل ہے تو اس سے تعلق رکھنے والے ہم کو الفاظ دیے گئے، اس سے متعلق پیراگراف ہم کو بنانا ہے، یعنی جس میں جنگل بھی رہنا اور تمام جانوروں کے نام بھی رہنا، ایسا ہم کو پیراگراف بنانا ہے۔ تو پیراگراف دیکھیں گے۔ شیر جنگل کا راجا ہے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شیر نے ہاتھی اور ہرن کو دعوت پر بلایا اور خوب خاطر کی۔ جب بندر، لومڑی، خرگوش اور مور کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ خفا ہو گئے اور شیر نے ان کے لیے بھی دعوت کا انتظام کیا۔ سب بادشاہ شیر کی خوب تعریفیں کرنے لگے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا، ہم پیج نمبر 64 پر دیکھیے، 64 پر ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ احمد گھر میں ہے، میز پر قلم ہے، لڑکا مدرسے سے آیا۔ تو یہاں پر 3 جملے دیے گئے۔ ان جملوں میں خط کشیدہ لفظ میں، پر، سے ایسے لفظ ہیں جن کے اپنے آپ کوئی معنی نہیں ہوتے۔ یعنی اگر ہم کہہ دیں سے تو اس کے کوئی معنی نہیں رہتے، اگر پر کہیں تو اس کے کوئی معنی نہیں رہتے، یعنی بے معنی الفاظ ہیں۔ اگر ہم قلم کہیں تو معنی ہے کہ لکھنے کی کوئی چیز ہے، لیکن اگر سے، پر، میں کہیں تو اس کے کوئی ہم کو معنی نہیں ملتے جب تک کہ یہ جملے میں نہ بیٹھ جائیں، بلکہ دوسرے الفاظ کے ساتھ مل کر جملے میں معنی پیدا کرتے ہیں۔ ان کو غیر مستقل کلمہ کہتے ہیں، یعنی پر، سے، میں کو کیا کہتے ہیں؟ غیر مستقل کلمہ کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے ظاہر کرتے ہیں انہیں حروف عطف کہتے ہیں، یعنی ایک لفظ کا تعلق دوسرے لفظ سے جوڑ دیتے۔ جیسے یہاں دیا گیا انجم کی کتاب۔ انجم اور کتاب دونوں الفاظ کے بیچ میں کی نے تعلق پیدا کیا، تو اس کو ایسے کی، پر، کی، یہ کیا ہے؟ یہ میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف عطف کہتے ہیں، جو ایک لفظ کے تعلق کو دوسرے لفظ سے جوڑ دیتے ہیں۔ حروف ربط کی نشاندہی کر کے قوسین میں لکھیے۔ یعنی ان جملوں میں حروف ربط کون سا ہے اس کو ہم کو قوسین میں لکھنا ہے۔ انجم کی کتاب، انجم اور کتاب کو جوڑنے والا کون ہے؟ کی ہے، تو کی کو یہاں لکھیں گے۔ میز پر قلم ہے، میز اور قلم کو جوڑنے والا پر ہے، تو پر کو یہاں پر لکھیں گے۔ حیدرآباد کی بریانی، حیدرآباد اور بریانی کو جوڑنے والا لفظ کیا ہے؟ کی ہے، تو کی کو یہاں پر ہم قوسین میں لکھیں گے۔ گھر میں رہو، گھر اور رہو کے بیچ میں کیا ہے؟ میں نے ان دونوں کے بیچ میں تعلق پیدا کیا، تو میں کو ہم یہاں لکھیں گے۔ شاداں نے خط لکھا، نے کو ہم قوسین میں لکھیں گے۔ شہر کے لوگ، کے کو ہم قوسین میں لکھیں گے۔ اس کے بعد یہاں پر کیا دیا گیا؟ ان جملوں کو غور سے پڑھیے۔ شاداں اور ثنا پڑھ رہے ہیں، انجم اسکول سے آئی اور بیٹھ گئی، محفل میں امیر و غریب سب موجود تھے۔ پہلے جملے میں 2 اسموں کو ملانے کے لیے اور کا استعمال کیا گیا، یعنی شاداں اور ثنا دونوں کیا ہے؟ اسم ہے، تو دونوں اسموں کو ملانے کے لیے اور کا استعمال یہاں پر کیا گیا۔ دوسرے جملے میں 2 جملوں کو ملانے کے لیے اور کا استعمال کیا گیا، یعنی یہاں پر کیا ہے؟ انجم نجم السحر اسکول سے آئی اور بیٹھ گئی، 2 جملے ہیں۔ نجم السحر اسکول سے آئی ایک جملہ ہے، بیٹھ گئی ایک جملہ ہے، تو دونوں جملوں کو ملانے کے لیے اور کا استعمال کیا گیا۔ یہاں پر دونوں اسموں کو ملانے کے لیے اور کا استعمال کیا گیا تھا، یہاں پر دونوں جملوں کو ملانے کے لیے اور کا استعمال کیا گیا۔ یہ 2 جملے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ تیسرے جملے میں 2 لفظوں کو ملانے کے لیے وا کا استعمال کیا گیا ہے نا، یہاں پر کیا گیا؟ تیسرے جملے میں 2 لفظوں کو ملانے کے لیے وا کا استعمال کیا گیا۔ محفل میں امیر و غریب سب موجود ہے، یعنی یہاں پر بتایا گیا کہ محفل میں امیر لوگ بھی ہے اور غریب لوگ بھی ہیں۔